میرے عزیز طلباء، دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے سکون نصیب ہو، راحت نصیب ہو، دنیا کی تمام پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے۔ ہر کس و ناکس اس کا استقبال کرے، جو وہ چاہے وہ ہو جائے، جو بھی وہ خواب دیکھے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے، ہر منزل اس کے لیے آسان ہو جائے، جدھر سے بھی گزرے موسم بہار آ جائے۔ یہ وہ خواہشیں ہیں، یہ وہ تمنائیں ہیں جو ہر انسان اپنے سینوں میں سجائے رکھتا ہے، اور اس طرح کے لوگ دو زمروں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک زمرہ تو وہ ہے جو صرف سوچتا ہے کہ کاش اس کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں، بدون کسی محنت کے، بدون کسی کاوش کے، اور بدون کسی جد و جہد کے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پائے۔ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی جماعت ہے، خواہ نوجوانوں کی جماعت ہو یا بوڑھوں کی جماعت ہو یا بچوں کی جماعت ہو، جس نے خواب سجا ہوا ہے، اپنے سامنے ایک منزل اور ہدف قائم کر لیا ہوتا ہے، اس کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے، اس کا ایک پرپس ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے شب و روز وہ وصل کرتا ہے۔ جتنی کوششیں کی جانی چاہیے اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے، فلک بوس عمارت کی تعمیر کے لیے وہ تمام کوششیں کرتا ہے، جس کی خاطر وہ اپنی نیندوں کو قربان کرتا ہے، اپنے راحتوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہ ذات کی فکر ہوتی ہے، نہ آس پاس کی فکر ہوتی ہے، نہ گھر دوار کی فکر ہوتی ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر وہ اپنے مقصد کی طرف رواں ہر دم جمع رہتا ہے۔ پاگل اور مجنوں کی طرح، دیوانے کی طرح وہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ راستوں میں اسے پاگل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دیوانے کہتے ہیں، کچھ لوگ مجنوں کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بے وقوف پیدا ہو گیا، احمق پیدا ہو گیا، جس کے سامنے کوئی ہدف نہیں۔ لیکن کیا معلوم کہ اس کے سامنے، اس کے ذہن و دماغ میں ایک زبردست منزل ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں اپنا نشیمن پہاڑوں کی چٹانوں پر تعمیر کرنا سوچ لیا ہے، جس کی خاطر وہ محنت کر رہا ہے، جس کی خاطر جو خواب اسے سونے نہیں دیتا۔ اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا نا کہ خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ انسان سو کر خواب دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ منزل پالے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بڑے شاعر، عظیم شاعر عبداللہ پاشا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹے، اگر تم کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ منزل تمہیں مل جائے، تو سن لو، اذا نام غر فی دجى الليل فاسهري وقل للمعالي والعوالي وشمري وسارع الى ما رمت ما دمت قادرا عليه وان لم تبصر النجح فاصبري۔ کتنا زبردست یہ شعر ہے۔ میرے بیٹے، جب دنیا سو رہی ہو، ایسے موقع پر تم بیدار ہو جاؤ، رات کی تنہائی میں اپنے خواب میں سوچو کہ ہمارا خواب کس طرح سے شرمندہ تعبیر ہو۔ ہم نے جو تعمیر اپنے فلک بوس عمارت کی تعمیر کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اپنا نشیمن جو پہاڑوں کی چٹان میں بنانے کا ارادہ کیا ہے، یہ نشیمن کس طرح تعمیر ہو۔
اذا نام غر فی دجى اللیل فاسہر، تم بیدار ہو جاؤ، وقم للمعالی والعوالی وشمری، اور کھڑے ہو جاؤ بندوں کو پانے کے لیے، رفعتوں کو پانے کے لیے، اور قبر بستہ ہو جاؤ۔ وسارع الی ما رمت ما دمت قادرا، جب تک تمہارے جان میں جان ہے، تمہارے اندرون میں طاقت ہے، تمہارے اندرون قوت ہے، بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے جاؤ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ منزل تمہیں پائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کامرانی اور کامیابی تمہارے قدم بوئی کرے گی۔ جیسا کہ صلاح الدین ایبک نے بھی یہ بات کہی تھی کہ الجد فی الجد والحرمان فی الکسل، الجد فی الجد، اگر تم سنجیدگی کے ساتھ محنت کرو گے تم کامیابی تم پا سکتے ہو۔ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ والحرمان فی الکسل، اگر تم دوسری کے دامن کو تھامے رکھو گے، اگر ساہولی کے دامن کو تھامے رکھو گے، تم ہمیشہ محرومی کے جام کو پیو گے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ فانصب تصب عن قریب غایۃ الامل، کتنا زبردست یہ مصرع ہے۔ فانصب تصب عن قریب غایۃ الامل، آپ اپنے مقصد میں ثابت قدم رہو، قدمی کا مظاہرہ کرو۔ یقیناً مدرسوں میں کہیں پر بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ کو بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، خاردار وادیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، نشو فراز وادیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے لوگ بہت سارے الفاظ آپ پر کسیں گے، جملے کسیں گے، فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، افلاس اور مفلسی کا، فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ ثبات قدمی کا مظاہرہ کرو، جمے رہو۔ اگر تم نے حفظ کا کھانا ہے، یقیناً کھانے آپ کو ایسے ملیں گے جو کھانے کے لائق نہ ہو، رہائش کے لیے ایسے وسائل دیے جائیں گے جو آپ کا ضمیر قبول نہیں کر رہا ہو۔ ایسے موقع پر کیا آپ نے جو آرزو سجایا ہے، آپ نے جو تمنائیں جو سجائی ہیں، کیا آپ چھوڑ دو گے صرف مشقت کو برداشت نہ کرنے کی بنیاد پر؟ آپ کے والدین نے آپ کے تئیں جو تابناک مستقبل کے جو خواب سجائے ہیں وہ تم چھوڑ دو گے صرف اس لیے کہ آپ کو مچھر کاٹ رہے ہیں؟ فانصب تصب عن قریب غایۃ الامل، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرو، ان قریب ہی تم اپنی منزل کو پالو گے۔ اور ایک شاعر نے اور کہا، صفی الدین حلی نے، لا يمتطي المزد من لم يركب الخطر، لا يمتطي المزد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحضر، کہ جو خطرات کا سامنا نہ کرے وہ کبھی بھی منزل کو پا نہیں سکتا ہے۔ لا يمتطي المزد من لم يركب الخطر، جنہوں نے خطرات کو اپنی سواری نہیں بنائی وہ کبھی بھی منزل نہیں پا سکتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں، دنیا جتنے مالدار لوگ ہیں، کیا وہ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر خواب سجاتے ہیں؟ وہ محنت کرتے ہیں۔ یہودوں کو دیکھ لو آپ، مستشرقین کو دیکھ لو آپ، قادیانی کو دیکھ لو آپ، محنت کرتے ہیں وہ، تب دنیا ان کے قدم بوسی کرتی ہے، اور محنت کے بقدر آپ کو اللہ تبارک و تعالی جزا فرمائے گا۔ یاد ہے، محنت کوئی بھی کرے، محنت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ادنا سے ادنا گھر میں پیدا ہوئے ہو، اگر آپ محنت کرتے ہو، آپ بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ محنت کسی کی جاگیر نہیں، محنت پر کسی کی ملکیت نہیں چلتی ہے، محنت پر کسی کا قبضہ نہیں چلتا ہے۔ لا يمتطي المزد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحرى، بلندی کو چاہ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں آسمانوں پر کمندر ڈال دوں اور گھر میں بیٹھ کر حقہ پیتے ہو، لحاف تان کر سویا ہو، شب روز بریانی کے خواب سجاتے ہو، نظرہ برابر محنت کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں سلام کرے، دنیا تمہیں آشش کرے، لوگ تمہیں مثالوں کے ذریعے پیش کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ نارد العلا جو بلندی کو چاہتا ہے، عفن بلا تعب، بغیر کسی کوشش کے،
ومن اراد العلا عفوا بلا تعب قضا ولم يقض من ادراکها وطرا. زندگی چلی جائے گی، روحیں نکل جائیں گی، لیکن اس کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. بل گیٹس کیا ہزاروں بل گیٹس تمہارے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جائیں گے، بڑے بڑے دولت مند تمہارے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جائیں گے. ذرا محنت تو کر کے دیکھ لو. آپ محنت سے کس چیز نے روک رکھا ہے آپ کو؟ آپ سب سے پہلے اپنے منزل کو، اپنا ہدف قائم کرو اور آپ دیوانہ بن جاؤ. آپ نظم نمبر 1 نظم، نمبر 2 جد، نمبر 3 جہد، ان تینوں کے دامن کو تھام تم کامیابی کی راہ پر چل سکتے ہو. کامیابی تمہارا استقبال کرے گی. نظم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام جس وقت کرنا ہے اسی وقت کرو. کھانے کا جو وقت ہے اس وقت کھانا کھاؤ، سونے کا جو وقت اس وقت سویا کرو. ہوتا یہ ہے کہ جو سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ موبائل کی دنیا میں بڑٹ گشتی کرتے نظر آتے ہیں، اور جو پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ اونگیں اور اس وقت نیندوں کا غلبہ اس پر ہوتا ہے. وہ کیا وہ اپنی منزل پا سکتا ہے؟ درس گاہوں میں بیٹھ کر اونگنا، درس گاہوں میں بیٹھ کر سونا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں تمام کتابوں کا حافظ بن جاؤں، وقت کا ابن ہشام بن جاؤں، وقت کا امام بخاری بن جاؤں، وقت کا امام مسلم بن جاؤں. یہ آپ کے خواب ادھورے رہیں گے. بلکہ یہ بے وقوفی ہے. حقیقی بے وقوفی تو یہ ہے انسان نے کچھ سوچا اور بیٹھا رہا. نہیں میرے دوستو، یاد رہے وقتی پریشانیاں اگر آپ پتھر کو تراشو گے تو آپ کو ہیرا ملے گا. وہی آپ کی کامیابی ہے. جتنی پریشانیاں آپ جھیلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پریشانی کے بقدر آپ کو جزا عطا فرمائے گا. اور ایک وقت آئے گا جبکہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کے شاگرد کو خشک روٹی کھلائی جا رہی تھی اور وہ خود مرغا کھا رہے تھے. ان سے کہا گیا، ان کے گارڈین نے پوچھا آپ خود مرغا کھا رہے ہو اور میرا بیٹا یہ خشک روٹی کھا رہا ہے؟ کہا کہ مجھے مرغا پانے کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑی ہیں، آپ کا بیٹا بھی خشک روٹی کے لائق ہے. محنت تو کر کے دیکھ لو. مرغے کیا بڑے بڑے مرغے والے آپ کا استقبال کریں گے. میرے بھائیو، وقت ہے. یہ 2 سال کی مدت، 3 سال کی مدت، 4 سال کی مدت زیادہ نہیں ہوا کرتی ہے. اگر آپ نے 4 سال کو جھیل لیا، یہ سمجھ لو یہ خاردار وادی ہے، یہ کانٹے لگے ہوئے ان میں. ان کانٹوں کو آپ برداشت کرو، مچھر کو برداشت کرو، جس طرح بھی کھانا ملا آپ برداشت کر لو. انشاءاللہ کامیابی آپ پوچھے گی کاش آپ مجھے لے لیں، آپ مجھے اختیار کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کے اصول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں پڑھیں.